السلام علیکم دوستوں، آج میں پھر ایک بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ آج کی ویڈیو کلاس 10th کلاس 12th اور جتنے بھی طلبہ و طالبات کسی بھی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں ان طلبہ کے لیے مفید ہے، کیونکہ آج معروف ضرب الامثال اور ان کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے یہ بتانا ہے، اور اس کو جاننا تمام اردو کے طلبہ و طالبات کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل رفعت فیضی آن لائن کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معروف ضرب الامثال اور ان کا استعمال۔ اس طرف ضرب الامثال دیا گیا ہے اور اس طرف اس کا معنی دیا گیا ہے کہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ اس طرف دیا ہوا ہے۔ تو چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیا ہوا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آسمان، لوگ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اس کا مطلب ہوا کہ ایک مصیبت سے بچا دوسری مصیبت میں پھنسا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، یعنی ہی اپنی ہی بے عزتی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آسمان پر تھوکے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے منہ ہی پر پڑے گا۔ آج مرے کل دوسرا دن، مرنے کے قریب ہے، وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، مطلب دو فائدے ہوئے جس سے، یعنی کام بھی ہو جائے اور سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہی بات ہو گئی کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ آگے ہے آدھی کو چھوڑ ساری کو دھاوے، آدھی رہے نہ زیادہ کہ لالچ میں تھوڑا بھی کھویا ساری پاوے۔ آدھی کو چھوڑ ساری کو دھاوے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی رہے نہ زیادہ کے لالچ میں تھوڑا بھی کھویا، یعنی زیادہ کی لالچ میں انسان جو ہے، جو تھوڑا مل رہا تھا ان کو اس کا حصہ، اس کو بھی چھوڑ دیا، کھو دیا۔ اندھوں میں کانا راجا، یہ بہت مشہور ضرب الامثال ہے۔ جاہلوں میں کچھ جاننے والا بھی ہوتا ہے۔ آوے کا آوا بگڑا ہے، یعنی سب کے سب نالائق ہیں۔ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، ضرورت مند کو اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اپنے مارے چھاؤں میں بیٹھائے، یعنی غصہ میں بھی اپنا رحم کرتا ہے۔ جو اپنا رشتہ دار ہے وہ غصے میں بھی رحم کرتا ہے۔ آگے ہے اپنا کاج مہا کاج، اپنا کام سب سے بڑا کام ہوا کرتا ہے۔ ایک انار 100 بیمار، یہ بہت مشہور ضرب الامثال ہے۔ ایک چیز کے بہت سے طالب، ایک انار 100 بیمار۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے مطلب خطا کار سمجھانے والے کو برا بھلا کہے۔ اوکھلی میں دیا شرطوں موصلوں کا کیا ڈر، یعنی اہم کام شروع کر کے دشواریوں سے کیا ڈرنا۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، یہ لوگ ڈائلاگ مارتے ہیں۔ کمزور بھی اپنے گھر میں بہادر ہوتا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ کریلا اور نیم چڑھا، یعنی بری فطرت پھر بری صحبت۔ اندھے کے آگے روئے اپنے ہی نین کھوئے، جاہل اور نااہل کو سمجھانا بیکار ہے۔
قرآن کی ایک آیت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگوں سے مخاطب ہو تو ان کو سلام کرتے ہوئے نکل جائیے۔ یہی چیز ہے کہ اندھے کے آگے روئے اپنے ہی نین کھوئے۔ آگے انہوں نے کہا ایک مچھلی تمام تالاب کو گندا کرتی ہے، یعنی ایک برا آدمی سب کو بدنام کرتا ہے، پورے خاندان پورے ریلیشن کو بدنام کر دیتا ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی شہرت زیادہ اصلیت کم، وہی چیز ہے کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، جس کی بہت زیادہ لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن حقیقت جب سامنے آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلیت اور حقیقت کچھ اور ہے، وہی ہے اونچی دکان پھیکا پکوان۔ چلیے آگے کی طرف۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یعنی قسمت سے مشکل حل ہو گئی۔ بلی کے خواب میں چھچھڑا، یعنی ہر آدمی پر اس کے خیالات کا اثر ہوتا ہے۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، ہر شے کی خوبی ہر آدمی نہیں جانتا۔ بھینس کے آگے بین بجانا، یہ ہو گیا کہ بیوقوف کو عقل مند سکھانا، عقل مندی سکھانا، بیوقوف کو عقل مندی سکھانا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی قرار واقعی انجام سامنے آ ہی جاتا ہے، سچائی سامنے آ ہی جاتی ہے۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی، جاتی ہوئی چیز سے جو کچھ مل جائے غنیمت ہے، جاتی ہوئی چیز سے جو کچھ مل جائے غنیمت ہے۔ تیل دیکھو تیل کی دھار مت دیکھو، نتیجہ دیکھو طریقہ مت دیکھو۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ آم کھاؤ گٹلی نہ گنو، وہی ہے نتیجہ دیکھو طریقہ مت دیکھو۔ آگے ہے 3 میں نہ 13 میں، یعنی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، مطلب کسی لائق نہیں ہے، ایک دم نالائق ہے، اسے کہتے ہیں۔ ٹھنڈے لوہے سے گرم لوہا کٹتا ہے، یعنی نرمی سختی پر غالب آتی ہے۔ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ، یعنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، زیادہ خرچ کریے گا تو مصیبت آ جائے گی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ عام محاورہ ہے۔ جس کی طاقت سب کچھ اسی کا، 10 لوگ اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ اس ضرب الامثال کا مطلب ہے آخری دم تک امید رکھنا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی خطا کار کی باتوں سے خطا ظاہر ہوتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، مطلب نااہل کو کوئی مقام نہ دے۔ خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ جن کے ساتھ رہیے گا اکثر انہی کی طرح جو ہے آپ کی ان کی صحبت کا اثر پڑ جائے گا۔ آگے ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، مطلب ہوا کہ نکما آدمی جو کچھ بھی نہ کر سکے، وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ایک شعر ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آگے ہے دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کر پیتا ہے، یعنی نقصان رسیدہ بڑی احتیاط اختیار کرتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مصیبت کے وقت تھوڑی سی مدد بھی کافی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، اس کو اگر کوئی رسی مل جائے، کوئی چھوٹی سی مضبوط چیز مل جائے جس کو سہارے سے وہ اوپر آ جائے، تو وہ غنیمت سمجھتا ہے، اور وہ اس کے لیے وہی چیز کافی ہوتی ہے۔ آگے ہے سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے، یعنی بغیر نقصان کے کام ہو جائے۔ سانچ کو آنچ نہیں، مطلب سچے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ساجھے کی ہنڈیاں چوراہے میں پھوٹے، یعنی شرکت کے کاروبار میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، جس میں ساجھی ہوتی ہے اس میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں۔
سو سونار کی ایک لوہار کی، مطلب 10 باتوں کا جواب ایک سخت بات سے دینا، اسی کو کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ آگے ہے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، یعنی عدل و انصاف، یعنی کوئی مضبوط آدمی ہے، کوئی کمزور ہے، لیکن سب کا فیصلہ ایک جگہ ہوتا ہے، وہی عدل و انصاف ہوتا ہے۔ کوا چلا ہنس کے چال اپنی چال بھی بھول گیا، یعنی بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی پیروی نقصان دیتی ہے۔ یک نشد دو شد، یعنی ایک عجیب بات کے بعد دوسری عجیب بات ہونا۔ آگے ہے کاٹھ کی ہنڈیا ایک بار چڑھتی ہے، یعنی دھوکے سے ایک بار ہی کام نکل سکتا ہے۔ کوئی آدمی کسی سے دھوکہ دھڑی ایک ہی بار کر سکتا ہے کہ کاٹھ کی ہنڈیا ایک بار چڑھتی ہے، مطلب دھوکے سے ایک ہی بار کام نکل سکتا ہے۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، مطلب دوست کی دشمنی سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ آگے ہے جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بد نصیبی میں الٹی ہی تدبیر سوچتی ہے۔ جب قسمت پھوٹی ہوتی ہے انسان کی تو اس کو الٹی چیز سمجھ میں آتی ہے، کوئی اچھی سوچ نہیں آتی ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس ضرب الامثال کا مطلب ہے کہ شریر مار پیٹ سے ہی درست ہوتا ہے، شرافت کی بات وہ نہیں سمجھنے والا ہے۔ لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، یعنی چیز پاس ہو اور اس کی تلاش ادھر ادھر کی جائے، اسی کو کہتے ہیں۔ لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل، نام بڑا اور کام کچھ نہیں۔ یہ گاؤں کھیرے کی پرانی عورتیں اکثر کہا کرتی ہے کہ لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل، یعنی نام بڑا اور کام کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان، مطلب یہ ہو گیا کہ زبردستی کا مہمان بننا۔ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال، یعنی مفت کی چیز کا معیار نہیں دیکھا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ ملے حرام کا تو پیلے ڈرام، وہی بات ہے کہ مفت کی چیز جو ملتی ہے اس کی کوئی اہمیت و افادیت نہیں ہوتی ہے۔ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال ہو جاتی ہے۔ آگے ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس کا مطلب ہے کام کا نہیں آنا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب نیکی بغیر سلے کے کر، چپکے نیکی کرو۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، مطلب ظاہر بات کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، مطلب ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو۔ نوقد نہ تیرا ادھار، نقد معاوضہ۔ آگے یہ منہ مسور کی دال، مطلب کسی منصب یا کام کا اہل نہ ہونا۔ لکیر کا فقیر ہونا، مطلب پرانی رسموں کو ماننا۔ لوہے کا چنے چبانا، مطلب مشکل کام کرنا۔ لوہا بہت کٹھن ہوا کرتا ہے، لوگ اگر اس کو چبائیں تو اس کی دانت جائے گی، رہ تو سکتی نہیں، وہی چیز کہتے ہیں کہ لوہے کا چنے چبانا، مشکل کام کرنا۔ لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا، یعنی تھوڑا سا کام کر کے سارے کا حصہ دار بن جانا۔ اور میدان مارنا، یعنی لڑائی جیتنا، اس کو کہتے ہیں میدان مارنا۔ کیا کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا، وہی ہے لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا، تھوڑا سا کام کر کے سارے کا حصہ دار بن جانا۔ آگے ہے منہ میں پانی بھرانا، یعنی جی للچانا، منہ پر ہوائیاں اڑنا، یعنی حیران ہونا۔ ملا کی ڈور مسجد تک، یعنی حسب مقدور پہنچ ہوتی ہے۔ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، مطلب بات برداشت نہ کرنا۔ ناک میں چنے چبوانا، یعنی بہت تنگ کرنا۔ اگر ناک میں دم کرنا، مطلب ستانا۔ کوئی کہتا ہے ناک میں میرے دم کر دیا، یہ مطلب ستا رہا ہے۔
ناک کا بال ہونا یعنی عزیز ہونا، محبوب ہونا، ناک رگڑنا یعنی خوشامد ہونا۔ آگے ہے ناک بھوں چڑھانا، ناک اور بھوں کہتے ہیں جو آنکھ کے اوپر ہوتا ہے اس کو بھوں کہتے ہیں۔ ناک بھوں چڑھانا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، غصے میں ہونا۔ نام بڑے روشن کرنا، نام بڑے درشن چھوٹے۔ کیا ہے؟ نام بڑے درشن چھوٹے، مطلب نام زیادہ کام کم۔ 99 کے پھیر میں آنا یعنی لالچ میں گرفتار ہونا۔ آگے ہے وارے نیارے ہونا یعنی خلاف توقع بڑی کامیابی ملنا۔ جس کے بارے میں آدمی سوچا نہ ہو وہ بڑا آدمی بن جائے، بڑا IAS آفیسر بن جائے، تو وہی چیز ہے کہ وارے نیارے آنا یعنی خلاف توقع، جس سے کوئی امید نہیں کی جاتی ہے، اکثر وہی لوگ کچھ کر جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں پھول جانا یعنی گھبرا جانا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا مطلب بیکار بیٹھنا۔ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا مطلب خوب پریشان ہونا، پریشان کرنا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا مطلب مشکل ترین کام کرنا۔ ہوا ہو جانا، غائب ہو جانا۔ ہوا ایسی چیز ہے کہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، وہی ہوا ہو جانا مطلب غائب ہو جانا۔ ہوا سے باتیں کرنا یعنی تیز رفتار ہو جانا۔ ہوا میں قلعے بنانا یعنی تخیلاتی باتیں سوچنا۔ کہتے ہیں کہ خیالی پلاؤ آدمی پکاتا ہے، وہی ہے ہوا میں قلعے بنانا۔ ہوائیاں اڑنا یعنی رنگ فک ہونا۔ ہاتھ دھونا یعنی نا امید ہونا۔ کہتے کسی چیز سے میں ہاتھ دھو بیٹھا ہوں مطلب کیا نا امید ہو گیا ہوں اب۔ ہاتھ ہٹانا مطلب مدد کرنا۔ اور ہوا اکھڑ جانا یعنی عزت میں فرق آ جانا۔ کسی کا اگر ہوا اکھڑ گئی ہے تو عزت میں فرق آ گیا ہے، سمجھ لیجیے۔ تو یہ ہی معروف ضرب الامثال جو میں نے آپ کے درمیان پیش کیا ہے۔ میں آپ سے امید کلاس 10th اور کلاس 12th کی تیاری کے لیے رفعت فیضی آن لائن کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس کا مقصد اور مشن یہ ہے کہ ہر بچہ کلاس 10th اور 12th میں 90+ نمبر لائے، اور انشاءاللہ العزیز آخری تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ایسی تیاری کرائیں گے کہ اگر آپ کی محنت ہوگی اور آپ ہمارے مطابق چلیے گا تو انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ 90+ لائیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا۔ اس شیئر کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اسی لیے اردو بہت میٹھی زبان ہے، اردو کو سیکھنی چاہیے اور بولنی چاہیے۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو سے الوداع ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔